اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور خصوصاً زمانے کے امام عصر حضرت حجت ابن الحسن المہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں آج کے دن کی اس مناسبت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں کہ جو 25 شوال کا دن ہے اور امام صادق علیہ السلام کا جو ہے روز استشہاد ہے، روز شہادت ہے۔ ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا ہے مختصر اس حلقے میں کہ کیا وثیق ارتباط ہے امام صادق علیہ السلام میں اور امام صاحب الزمان علیہ السلام، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود جو مذہب کے رئیس ہیں، جس کے جو مذہب ہے ہمارا، یہ امام صادق علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ ہم کو کہا جاتا ہے کہ مذہب جعفری، اسلامی جو مذاہب ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک مذہب جعفری ہے، یعنی خود مذہب کو امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں لہٰذا رئیس مذہب جانے جاتے ہیں، کیونکہ جو مذہب کی جو معارف ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام کے ذریعے سے زیادہ تر ہم لوگوں تک پہنچی ہیں، لہٰذا اس مذہب کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ بعض القاب ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں نے ہمیں دیے ہیں، جو دوسروں نے ہم کو دی۔ مثال کے طور کے اوپر جیسے رافضی ہونا، روافض یا رافضی ہونا، یہ ایک ایسا لقب ہے کہ جو ہم نے خود اپنے لیے نہیں رکھا ہے بلکہ دوسروں نے ہمیں دیا ہے۔ رافضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو خلفاء ہیں، جو امیر المومنین علیہ السلام سے سبقت لے کے جو خود سے رسول اکرم کی جانشینی جنہوں نے اختیار کی اور ان کی خلافت اختیار کی، ان کو نہ ماننا، ان کو نہ ماننے والے کو انہوں نے رافضی جانا۔ اسی طرح سے یہ جو جعفری ہے، یہ بھی امام صادق علیہ السلام کے مسلک کو ماننے والا کو جو نام ہے وہ جعفری نام دیا گیا۔ تو یہ جو مذہب ہے، اس کی جو اسناد نسبت دی جاتی ہے وہ کس کی طرف؟ امام صادق علیہ السلام کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ یہی مذہب حقیقت میں ظہور کے وقت یہ مہدوی مسلک ہے۔ حقیقت میں یہ وہ ہے کہ جو امام حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام وعجل اللہ فرجہ الشریف، آپ جو ہیں اس مذہب کے رئیس ہیں۔ حقیقت میں اس وقت دیکھا جائے تو جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات عالم ہیں، جو بھی اس وقت زمین کے اوپر زندہ ہیں یا کائنات میں کہیں پر بھی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے تحت ہیں۔ لہٰذا مذہب کے جو رئیس ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ان کی کیونکہ ابھی جس طرح سے مولا کائنات کے لیے ہم نے دیکھا کہ 25 سال ان کی جو خلافت تھی، 25 سال جب خلافت کا دور چل رہا تھا تو امام مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ اپنے گھر میں تھے، اور آپ کی جو امامت تھی وہ گھر سے چل رہی تھی، کیونکہ امامت کا تو عہدہ کسی سے نہیں لیا گیا ہے، امامت کا عہدہ نہیں لیا جا سکتا کسی سے بھی، وہ ان کا خاص عہدہ ہے۔ لیکن جو امام تھا وقت کا اس زمانے میں رسول اکرم کے بعد، وہ اپنے گھر میں تھا۔ ظالمین کے ظلم کی وجہ سے، غاصبین کے خلافت کو غصب کرنے کی وجہ سے امام اپنے گھر میں تھا، اور امام خانہ نشین تھا اس
اس چیز کے اوپر کہ میں قرآن کو ابھی جمع کر رہا ہوں، جب تک قرآن کو جمع نہیں کر لوں گا میں اپنی اس ابا کو اپنے دوست کے اوپر نہیں ڈالوں گا یہاں مگر یہ کہ نماز کے لیے. تو لیکن امامت مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تھی. اسی طرح سے آج کا بھی جو دور ہے یہ امامت مولانا صاحب الزمان ہم سب کے اور آپ کے مولا صاحب الزمان علیہ السلام کی ہی امامت کا دور ہے، ولو یہ کہ وہ ابھی پردے غیب میں ہیں اور ظاہری طور کے اوپر حکومت نہیں کر رہے ہیں، لیکن اصل جو حکومت ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی چل رہی ہے. اسی طرح سے جو مذہب کی جو ریاست ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے، وہ بھی انہی کے پاس ہے. اور دوسری جہت پہ اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام جس طرح سے امام صادق علیہ السلام نے اپنے علم کے چشمے پھوڑے اور تمام عالم کو اپنے علم سے سیراب کیا، ایک مختصر سے وقفے میں ذرا سا امام صادق علیہ السلام کو جو فرصت ملی تو انہوں نے اپنی ایسی دانشگاہ کی تأسیس فرمائی کہ جس میں ہر مسلک و ہر مذہب و دین کے لوگ آ کے اس سے فیضیاب ہوتے تھے اور مختلف علوم و فنون سیکھتے تھے، نہ کہ صرف اسلامی چیزیں اور اسلامی احکام، اور کیسے نماز پڑھنا اور کیسے روزہ رکھنا، نہ یہ، بلکہ جو دقیق ترین مسائل تھے، چاہے وہ فزکس کے ہوں، کیمسٹری کے ہوں یا میتھمیٹکس کے ہوں، اور تمام